أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے، ہماری گفتگو کتاب مبادی میں چل رہی ہے. چلیے، تو بات کل ہم نے کہاں تک پہنچائی تھی؟ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا کب واجب. بات اصل میں کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ مبتدا خبر کا رتبہ کیا ہے. بتایا تھا کہ مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہو کیونکہ وہ محکوم علیہ ہے، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو کیونکہ وہ محکوم بہی ہے. لیکن اگر جب تک کوئی مجوز نہ آ جائے یا سبب کہ جو اس اصل کو سے عدول کرنے کا سبب بنے. پھر اس لیے انہوں نے گنایا تھا کہ چار مقامات پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. وہ چار مقامات ہم نے کل لکھے، اور انہی چار کے ذیل میں ایک نقطے میں فائدے میں آ کے فائدتن میں یہ بات بتائی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ اور مقام ہے جہاں پر مقدم کرنا واجب ہے. یجب تقدیم الخبر ایضاً، خبر کا مقدم کرنا واجب ہے یہاں بھی. اذا کان تاخیرہ، جب خبر کا مؤخر کرنا مقصود کو سمجھانے میں خلل بن رہا ہو. للہ درو کا، کیونکہ اگر اس میں آپ خبر کو مؤخر کر دیں گے درو کا للہ تو تعجب کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. او کان اسم اشارت للمکان، یا یہ کہ بولیے خبر اسم اشارہ ہو مکان کے لیے. اسم اشارہ مکان ہونا او سما اخوکا، ہونا اخوکا. چلیے، میں یہ بھی لکھو گے، یہ تو پڑھا تو کیا. چلیے لکھتا ہوں. اس کے علاوہ آئیے وہ جو چار مقام کل لکھوائے تھے اسی سے آگے ان مقامات کی بھی تقدیم خبر واجب ہے. تو ڈائریکٹ صاحب نہیں نکالیں گے مصیبت لگتا ہے. کب نمبر 1 جب خبر کو مؤخر کرنے سے مقصود کو سمجھنے میں خلل واقع ہو. جیسے للہ درو کا، للہ درو کا، تو للہ یہاں پہ خبر کو مقدم کرنا بولیے واجب. للہ خبر ہے، اور درو کیا ہے؟ مبتدا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خبر کو یہاں مؤخر کریں گے تو تعجب کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور جبکہ یہاں تعجب لانا چاہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تعجب کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. دوسرا مقام بولیے، جب خبر، بولی کیا ہے؟ خبر اس میں استفہام ہو گیا، اس میں مقام اشارہ ہو مکان کے اس میں اشارہ ہو مکان کے لیے. ہونا اخوک کا ہو، ہونا اخوک کا، تو یہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تیسرا مقام جب مبتدا ہے نا، دیکھیے جی مبتدا مسبوق ہے. مبتدا مسبوق تو انا ہے، انا ہے، انا اور اس کے صلے کے ساتھ. جب مبتدا مسبوق ہو انا اور اس کے صلے کے ساتھ، انا اور اس کے صلے کے ساتھ جب وہ تعویل مصدر میں جب جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. دیکھنا کیا ہے؟ اندی انک اشعر الشعراء، انک اشعر الشعراء، اشعر الشعراء. تو یہ دیکھیے خبر کا مقدم کرنا یہاں واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ بولیے یہ مبتدا ہے، مبتدا انا اور اس کا جو یہ بعد والا جو صلی ہے سب صلہ انا کہلاتا ہے، اس کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ وہ 4 مقام گنائے تھے کل جہاں پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے مبتدا پر، اور یہاں بھی ان 4 سے ہٹ کے یہاں بھی خبر کو مبتدا پہ مقدم کرنا واجب ہے. لکھ لیا؟ مٹا دوں؟ جی جی لکھ لیا. اب یہاں پہ اب آپ کو اگلے مقامات گنائیں گے کہا ہے کہ مبتدا کو کا مقدم کرنا واجب ہے. دیکھیے مبتدا کی اصلی ہے کہ مقدم ہو، لیکن آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں واجب ہے کہ مبتدا مقدم ہی رہے. جی اصل باقی ہے، اصل پر باقی رکھنا واجب ہے. مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے. بولیے واجب ہے. کہاں؟ نمبر 1 پڑھایا تھا میں نے، لکھوا رہا ہوں. بولیے نمبر 1. یہ دیکھیے واجب تقریباً خبر فی اربعۃ مواضع، یہاں بھی یہ بھی 4 مقامات. ایک منٹ، اس کے بھی 4 مقام ہیں. کس کے؟ مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب. مبتدا کو جب مبتدا ان اسماء میں سے ہو بولیے جو جی کیا پڑھایا تو تھا، موبائل سے نہیں کر کے آتے ہو، مطالعہ نہیں کر کے آتے ہو. جو صدارت طلب ہوں، جب مبتدا ان اسماء میں سے ہو جو صدارت طلب ہوں. ٹھیک ہے، بولیے
جیسے آپ کا میں خبریہ ہوں مائے تعجبیہ ہو، کم اور بولو، کم خبریہ ہو، اور کمال پڑھتے نہیں آتے جناب سر ملا ہوا ہو جناب جب مقرون ہو صدارت طلب سے مائے تعجبیہ کی مثال جی ماں حسن جی صدر ماں احسنہ، یہاں سے تو آپ کو بھی کوئی سی ماں احسنہ صدق ما احسن الصدقہ نہیں صدقہ یار، ما احسن الصدقہ. تو یہاں پر دیکھیے ما تعجبیہ ہے، مبتدا ہے، مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. کم عبید فی بیت ابی، کم عبید فی بیت ابی. کم خبریہ ہے. ٹھیک ہے. بولیے. ارے رکو، کم اور بولیے. اسماء شرط و اسماء استفہام. اس میں استفہام یہی ہے نا. بولو بھائی. اس میں شرط، اس میں استفہام. من یکسل یخسر، من یکسل یخسر. تو دیکھیے من اس میں شرط ہے، مبتدا ہے، مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. من فی الدار، گھر میں کون ہے؟ من فی الدار. من دیکھیے مبتدا ہے، مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں استفہام ہے جو کہ صدارت طلب ہے. ٹھیک ہے. بولو. یا تو مبتدا اور اسماء میں سے جو صدارت طلب ہو، یا مبتدا، بولیے، مبتدا ملی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہو ایسی چیز سے جو صدارت طلب، یعنی خود صدارت طلب نہیں ہے، جس چیز سے ملی ہوئی ہے وہ صدارت طلب. ٹھیک ہے. جیسے للموتو، للموتو فی رضا اللہ. لام صدارت طلب ہے نا، لام متعلقہ ہے یہ. لام للموتو فی، بولو، للموتو فی رضا اللہ. خیر من الحیات، خیر من الحیات. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے موت کیا ہے؟ صدارت طلب نہیں ہے. موت صدارت طلب نہیں ہے، مبتدا ہے، مقدم کرنا واجب ہے، لیکن صدارت طلب نہیں ہے.
ملی ہوئی ہے لام سے جو کہ صدارت طلب ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. یا مبتدا مشابہ ہو اس چیز سے جو صدارت طلب ہے. ٹھیک ہے. الذی ہے جیسے الذی یدلنی الذی یدلنی علی مطلوبی فلہو ٹھیک ہے. تو مبتدا مشابہ ہے اس چیز سے جو صدارت طلب ہے. یعنی یہ ایک مقام ہو گیا. کون سا؟ جب مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. اب آئیے نمبر 1 کھائیے. نمبر 2 جب مبتدا اور خبر تعریف و تنکیر کے اعتبار سے، یعنی تعریف و تنکیر یعنی راغب رضی، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے یعنی معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی یا تو دونوں ہی معرفہ ہیں یا دونوں ہی نکرہ ہیں. جب مبتدا اور خبر تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مساوی ہوں بولیے اور کوئی قرینہ جو مراد کو معین کرے وہ بھی نہ ہو. بھائی ظاہر سی بات ہے دونوں معرفہ ہے دونوں نکرہ ہیں، لیکن اگر قرینہ موجود ہے کہ کون خبر ہے کون مبتدا تو ظاہر سی بات ہے کسی کو مقدم کرو کسی. لیکن اگر دونوں مساوی ہے قرینہ بھی نہیں ہے تو پھر مبتدا ہی کو مقدم کیا جائے گا. جیسے فاعل اور مفعول کی بات یاد ہے کہ کب فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے. ضربا موسیٰ عیسیٰ، جب دونوں کا اعراب پوشیدہ ہو کوئی قرینہ بھی نہ ہو کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، عیسیٰ نے موسیٰ کو، فاعل ہی مقدم ہوگا. قرینہ موجود ہو کلل کا مسرا یحییٰ، گلہری ہی امرود کو کھائے گی، امرود تھوڑے گلہری کو کھائے گا. یہاں قرینہ موجود ہے جب اعراب بھلے پوشیدہ ہے لیکن نہیں پتہ لگ رہا، لیکن قرینے سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ امرود تھوڑی گلہری کو کھا لے گا. وہاں کسی کو بھی مقدم کر سکتے ہیں لیکن موسیٰ عیسیٰ میں نہیں کر سکتے. وہاں فاعل ہی جو ہوگا مقدم جو ہوگا وہی فاعل ہے. تو مقدم کرنا مبتدا کو واجب ہے. جیسے اخو کا سندی، اخو کا ٹھیک، اخو کا سندی، تیرا بھائی میری سند ہے. اب دیکھیے دونوں معرفہ ہے نہیں، اخو کا سندی، یہ سند مضاف یا کی طرف معرفہ ہو گیا. اخو نکرہ تھا لیکن کاف کی طرف مضاف ہو گیا معرفہ. دونوں معرفہ ہیں کوئی قرینہ بھی نہیں ہے تو مبتدا مقدم کرنا واجب ہے. اب دونوں نکرے کی مثال دوں،
اکبر من کا، اکبر نکرہ ہے نہیں، اکبر من کا سنن، اکبر من کا سنن، ابلغ من کا عنقاً، ابلغ من کا، دیکھیں ابلغ کیا ہے؟ خبر ہے، اکبر خبر ہے، دیکھیے ابلغ اور اکبر دونوں نکرہ ہیں، مبتدا بھی کوئی قرینہ بھی نہیں، تو لہذا یہاں مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نمبر 3، جب خبر ظاہر سی بات ہے، آپ قاعدہ کلی یاد رکھنا، جو چیز محصور ہوتی ہے وہ آخر میں آتی ہے، تو جب خبر محصور ہوگی تو خبر آخر میں ہوئی نہیں ہوئی، تو مبتدا مقدم کرنا واجب۔ جیسے فاعل اور مفعول والی بات یاد ہے جی، کہ جو بھی فاعل محصور ہوگا تو فاعل بعد میں آئے گا، مفعول کو مقدم کرنا واجب، مفعول محصور ہوگا، مفعول آخر میں، فاعل محصور ہوگا تو فاعل آخر میں، تو ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ مل کسلانو الا، بولیے، الا خاسرون، خاسرون خبر ہے، خاسرون خبر ہے، اللہ کے ذریعے سے محصور ہے، تو کسلان مبتدا میں قدم کرنا واجب ہے۔ انما الجاہل، انما کی مثال دوں، انما الجاہل لا یعتبر، من کیا ہے؟ من لا یعتبر خبر ہے، انما کے ذریعے سے محصور ہے، تو جاہل مبتدا، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ 3 مقام تو 4 تھے، پھر 3 کیوں دے رکھے ہیں؟ اذا کان الخبر ہو جملہ طلبی ہے، جب طلبیہ ہو یا، ارے نہیں یار، جب خبر نمبر 4 جب خبر، دیکھیے جملہ وہ پہلی بات تو، اور جملہ بھی طلبیہ، طلب میں کیا کیا آتا ہے؟ فعل امر اور فعل نہی، ایک میں فعل امر میں کام کی طلب ہے اور فعل اس میں ترک فعل کی، ٹھیک ہے، جب کبھی جملہ طلبی ہو، الدرہم انفق ہو، فعل امر ہے نہیں انفق، فعل ہے، انت فاعل ہے، فعل امر ہے، دیکھو انفق فعل امر ہے، انت فاعل ہو مفعول، جملہ ہے نہیں ہے، جملہ فعلیہ، طلبی ہے نہیں، لہذا مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، یہ طلب ہے فعل امر کی، کام کی حکم ہے۔ اخوک لا تؤذی ہے، یہ نہیں کی مثال ہے، اخوک لا تؤذی، لا تؤذی فعل نہیں ہے، طلب ہے، طلب ترک، اپنے بھائی کو اخوک کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یا جب طلبیہ ہو یا خبر
یا خبر بولی فعل ہو ہے نہیں، یا خبر فعل ہو، خبر فعل ہو اور مبتدا کی ضمیر کو دیکھیے کیا ہے رفع دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر مبتدا کو مؤخر کر دیں گے تو خبر بعد میں رکھیں گے تو ضمیر کہاں پلٹے گی؟ ماں باپ کی طرف پلٹے گی، جو کہ غلط ہے۔ مبتدا کو مقدم کرنا اسی لیے واجب ہے تاکہ وہ ماں قبل کی طرف پلٹ سکے۔ ضمیر کی اصل یہ ہے نا کہ ماں قبل کی طرف پلٹتی ہے۔ الحاکم انصف فی حکم۔ اب دیکھیے انصف کیا ہے؟ فعل ہے نہیں ہے؟ بولیے آپ، انصفہ فعل ہے، رفع دے رہا ہے اس کے اندر ہوا کہاں پلٹ رہا ہے؟ حاکم کی طرف، اس لیے مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ ضمیر اپنے ما قبل کی طرف پلٹے، ماں باپ کی طرف نہ پلٹے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مقامات ہیں جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا بولیے خبر کے اوپر واجب ہے۔ ایک نقطہ ہے بس اس کے بعد، ان مقامات کے علاوہ جو چار جہاں پہ خبر کو مقدم کرنا واجب تھا اور یہ مقامات جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، ان مقامات کو چھوڑ کر باقی سب جگہ آپ کو اختیار ہے کہ چاہے جسے مقدم کریں چاہے جسے مؤخر کریں، جس سے فائدہ آپ کا جو پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد۔